نمبر 47-49 وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ ترجمہ ہے اس کا، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو ہم سے پہلے گزر چکے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ باتیں کس طرح کی کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اٹھائے جائیں گے کیا دوبارہ، اور ہم تو جو قبر ہے اس میں رل مل کے ختم ہو جائیں گے، تو ہم تو نہیں تمہاری اس دعوت پہ ایمان لاتے، نبیوں سے کہا کرتے تھے نا۔ تو یہاں پر پتہ یہ ہمیں چل رہا ہے، ایک اور ہمیں بڑا امپورٹنٹ بات پتہ چلی کہ یہ جو انجام ان لوگوں کا ہوا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کا انکار۔ جب اللہ کے پاس پہنچنے کی انسان کو فکر ہی نہ ہو تو وہ کیا اپنی زندگی کو جو ہے نا اصلاح کرے گا؟ اور یہی عقیدہ آخرت کے انکار کی وجہ سے لوگ آج اور پہلے بھی ہمیشہ سے کفر میں مبتلا ہوئے، شرک میں مبتلا ہوئے، مختلف قسم کی اللہ کی معصیت اور گناہوں میں انوالو ہوئے، کیونکہ اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اگر آپ یقین کریں فکر آخرت نکال دینا، آج بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ لوگ سب یہاں موجود ہیں اور ایک منٹ کے لیے اللہ نہ کرے آپ سے کوئی کہہ دے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، کوئی یعنی آپ کو کسی کا لیکچر آپ سنیں ایتھیسٹ کا اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں تو لوٹ کے نہیں جانا، آپ کو یقین آ جائے کہ میں جب مروں تو میں مٹی میں مل جاؤں گی اور میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو آپ یہاں بیٹھی نظر نہیں آئیں گی، یقین کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کہیں گی یولو، یو اونلی ینگ ونس، بس یہی ایک زندگی ہے، جتنا میں انجوائے کر لوں میں کر سکتی ہوں۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو نا دین کی طرف جماتا ہے۔ اور آپ یعنی ہم اگر آج بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نا، ہم سمجھ کے بھی پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی رضا چاہیے لیکن فکر آخرت ہے، یہ میں بتا دوں، اللہ کی رضا ہے آف کورس نمبر 1 ہے، لیکن ہمیں فکر لگی ہوئی ہے، ٹینشن ہے، ہمیں اینزائٹی ہے، ہمیں یہی چیز آپ کو لے کے آتی ہے۔ آپ یقین کریں آسان کام نہیں ہے۔ میں تو اس چیز کو یعنی میں کیا آپ بھی دیکھتے ہیں آج کل جو لوگوں کے شوق ہیں اور لوگوں کی شامیں اور لوگوں کے دن کن کن مصروفیت میں گزر رہے ہیں۔ ہر چیز میں گناہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اتنی مصروفیات ہیں، شادی بیاہ کی مصروفیات ہیں، ان کے ہلا گلا ہے، ایسے لوگوں کے گھروں میں انسان جانا چاہتا ہے جہاں ہنستا رہے، انجوائے کرتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، فلاں پارٹی میں جائے، فلاں جائے، تو یہ آسان نہیں ہوتا ان ساری چیزوں سے نکل کے آنا۔ تو یہ اللہ کی محبت تو لاتی ہے انسان کو اس کے قرآن کی طرف، لیکن یاد رکھیے گا فکر آخرت ہے کہ وہاں جا کے اللہ کو شکل کیا دکھائیں گے، یا آج جو یہ مزے کر رہے ہیں اس کا جواب کیا دیں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ فکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو علماء ہے نا دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تمہیں آخرت کا غم لگا دے تاکہ تمہارے دنیا کے غم چلے جائیں، حالانکہ جو لوگ نہیں نادان ہوتے وہ رونے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسی دعا دے دی، ہمیں غم لگ گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اب کم عقل ہے، میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں، وہ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں تو ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے غم چھوٹے ہو جائیں گے اگر آخرت کا غم لگ گیا، اور تب پھر وہی مقام ہے جو جنت کا ہم اس میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ یہی جو انجام ہے اور یہی جو حال ہے، یہ انجام تک بھی مجرم بھی پہنچ سکتے ہیں، منافق بھی پہنچ سکتے ہیں، کافر بھی پہنچ سکتے ہیں، اور مشرک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو انسان اپنے کو بری و ذمہ نہیں کر سکتا اس چیز سے۔ آیت نمبر 49 تک کیا تھا، اب ہم کرتے ہیں 50 سے 55 تک۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اب اگلی بات کیا بتائی جا رہی ہے، کہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے
کہ یہ اگلے اور پچھلے سب ایک دن جمع کیے جانے والے ہیں. اب ان کی کیٹیگری بس سمپل اس طرح بتا دیا گیا کہ یہ اگلوں میں سے بھی ہوں گے, پچھلوں میں سے بھی ہوں گے. آف کورس ہر جس کو کہتے ہیں نا دور میں, ہر وقت میں سے سارے اکٹھے کر لیے جائیں گے اللہ کے نافرمان فیلئرز. تو ان کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں ان میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے, یعنی قیامت کا دن. اور پھر انہی کو کہا گیا اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں, یعنی آج تم جو اس مقام پہ پہنچے ہو اور آگے جو تمہاری ضیافت ہونے والی ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ تم نے حق کے ہوتے ہوئے گمراہی کو پسند کیا, تم نے ماننے کے باوجود اپنے رسولوں کو جھٹلایا, تو آج تمہارا یہ انجام ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے زقوم کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو دنیا میں جو ہے لوگوں کے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ مچھلی کا کانٹا اگر آپ میں سے کسی کے گلے میں اللہ معاف کرے کبھی پھنسا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کیا کیفیت ہوتی ہے, کس قدر اذیت ہوتی ہے نا. اور کہاں آپ یہ دیکھیے کہ زخوم کا کڑوا ذائقہ اور اس کے ساتھ گلے میں پھنسنے والا یہ ان کا کھانا ہوگا. تو پتہ یہ چلے گا کہ زقوم کے درخت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اس کی جو شکل ہے نا وہ بھی ہیبت ناک ہے, اور اس کو آپ دنیا کے کیکٹس سے نہ کمپیئر کیجیے گا. یہ بہت ہی گندی اس کی شکل, نہایت بد ذائقہ, بدبودار اسمیل ہوگی اس زخوم کے درخت میں اور اس کے پودے میں. اور کیونکہ آپ دیکھیں نا جو یہ ہے کیکٹس ہے اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوتی ہے, لیکن وہاں کے اس میں اسمیل بھی ہوگی, پھر تلخ بھی ہوگا, بٹر ہوگا, اتنا کڑوا ہوگا جس کی انتہا نہیں. تو بات کیا ہوگی کہ وہ کھانا نہیں چاہیں گے, لیکن اتنی ایک عذاب کی کیفیت کی ان کے اوپر بھوک سوار ہوگی کہ مجبوراً یہ کانٹوں والا کھانا کھائیں گے, مجبوراً کھائیں گے, جو اویلیبل ہوگا وہ کھائیں گے, کیونکہ بھوک بھی عذاب بن جائے گی. جیسے جنتی جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے وہاں کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ پلیجر کے لیے کھائیں گے, ان کا الٹا حساب ہوگا, ان کو بھوک مارے ڈالے گی. سیکنڈ بات یہ جو آ رہی ہے نا کہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے تونس لگے ہوئے اونٹ. تونس جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو عربک میں آپ دیکھیں ہیم لکھا ہوا ہے نا, شربل ہیم. ہیم جو ہے یہ ایک بیماری عرب میں ہوتی تھی, اونٹوں کو خاص بیماری ہوتی تھی جس میں کہ یہ پانی پر پانی پیا چلا جاتا ہے وہ اونٹ, اور اس کی پیاس نہیں بجھتی کسی طرح, مطلب وہ لٹرلی جیسے نا پاگل ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بیمار اونٹ ہے یہ, پانی پہ پانی پیے جا رہا ہے پاگلوں کی طرح نا بالکل, اور اسی میں اس کی پہ موت واقع ہو جاتی ہے. اتنا یعنی اس کا پیٹ ایک طرح سے نا پھٹ جاتا ہے, اتنا پیتا ہے پانی. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ بتائیے ان کو پتہ ہے نا کہ ہماری جو ہمیں دیا جا رہا ہے, جو ہمیں اویلیبل ہے وہ تو کھولتا ہوا پانی ہے. تو کوئی انسان یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی کڑوا ڈرنک ہو یا کوئی چیز ہے تو انسان دور سے کہتا ہے نہیں مجھے نہیں دینا, ایسا کہتا ہے نا, کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. تو یہاں وہ کہہ کے مانگ کے وہ پانی پیئیں گے. کیوں؟ کیونکہ پیاس بھی ان کے عذاب کی کیفیت پیدا کر دے گی, جیسے سونٹ کی بیماری. پیے چلے جا رہے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے, ان کے انٹسٹائن انتڑیاں کٹے جا رہی ہیں, کٹ کے نیچے گر رہی ہیں, پھر جوڑ رہی ہیں, پھر پی رہے ہیں پانی, پھر کٹ رہی ہیں, پھر نیچے گر رہی ہیں. تو مطلب ایک جو ہے نا ختم ہونے والا عذاب کا سلسلہ ان کے لیے ہوگا. تو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, دیکھو یہ ہے ضیافت. یہ جو ہے آیت نمبر 56 میں آ رہا ہے, بلکہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 56 57. ھذا نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون. یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں, ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات آپ ذرا نوٹ کیجئے, ضیافت جو ہوتی ہے اردو میں اس کی ایزی اردو کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ دعوت. ٹھیک ہے, تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب آدمی کسی کی دعوت کرتا ہے تو اس کے لیے اچھی سے اچھی چیز بناتا ہے نا, یا اس کے لیے کریلے کا جو ہے نا شربت اور گھاس کی کھیر, کیا خیال ہے؟ تو یہ کیسے کیا ہوگی؟ یہ ضیافت ہے اس کی. اگر وہ آ کے بیٹھا تو وہ آپ اس سے کہیں آئیں, آپ آئیے, آپ کی آج دعوت ہے, تو وہ سمجھ جائے گا نا آپ نے اس کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ان کا جو ایموشنل ٹراما بھی ہے وہاں, ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئیے, فرشتے کہیں گے آئیے آپ کی ضیافت ہے, آپ کی آج دعوت ہے. ایک ان کے اوپر مطلب فرشتے ان کے اوپر ایموشنل بھی ان کے اوپر ایک ٹراما گزرے گا, کیونکہ یہ استہزاء ہے,
استعزا کے طور پہ وہ بات کہیں گے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں جو مومن تھے اور جو نیک لوگ تھے، جو رسول تھے، ان کا بھی تو استعزا کرتے تھے. تو آج بدلے کا دن آ گیا ان کے لیے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہمیں آج اجازت نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے نا کہ ہم اگر کوئی ہمیں حجاب پہ ہمیں طنز کرے تو ہم اس کو کہیں کہ آپ کی، میں جیسے کبھی آپ کو کہتی ہوں نا کہ ہم بھی کوئی ایسے اس کے اوپر بات کر دیں کہ آپ کا درزی کے آستین لگانا بھول گیا. ہم تو نہیں کہتے نا ہمیں اجازت ہے کہ ہم ایسے کسی کو یہ ڈیگریڈ کرنا ہے نا. اگر ہم چاہیں، ہمارے زبان نہیں، ہمیں کوئی سر کور پہ بول رہا ہے تو ہم اس کو یہ طنز کر سکتے ہیں سب کے سامنے، تو ذلیل کرنے والی بات ہے نا. تو ہمیں آج اجازت نہیں ہے، لیکن اس دن فرشتے یہ سب بات چیت کریں گے، کیونکہ ایک دن تو ہونا چاہیے نا ان کی سزا کا. تو یہ وہ دن ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ عزت افزائی تو وہ ہوتی ہے جو زبردست کھانے سے انسان کی اس کو انٹرٹین کیا جائے. تو یہاں پر تو یہ ان کو کھانا دیا جا رہا ہے. اور اس کی ایک اور دلیل میں آپ کو دیتی ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں آتا ہے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب آپ بتائیں خوشخبری کی کیا بات ہے؟ عذاب اور خوشخبری. تو یہ ایک طریقہ، ایک سٹائل ہے بات کرنے کا، کہ ان کو شرمندہ کرنے کا، ان کو احساس دلانے کا کہ جب یہ باتیں تم قرآن میں بتائی جاتی تھیں اور دنیا میں تمہارے کبھی کانوں میں پڑتی تھیں تو تم نے تو کبھی یقین نہیں کیا. تو دیکھ لو، یہ ہے آج تمہارے لیے خوشخبری، یہ ہے آج تمہاری ضیافت. اور پھر اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پر آ کے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ یہ سب جنتیں دینے والا، یہ دوزخ کے عذاب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اوپر قادر ہے. تو تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تم کیوں نہیں آج اسے مان لیتے؟ تم کیوں یقین اس دن کے اوپر نہیں کر لیتے ہو کہ حقیقتاً یہ دن آنے والا ہے، اچھوں کے لیے اچھا اور بروں کے لیے برا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 58-59. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کبھی تم نے غور کیا کہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ یعنی مراد کیا ہے یہاں پر کہ ذکر کیا جا رہا ہے اسی کا نا، پیدائشی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کو یعنی آپ اس کی پوری آپ سمجھ لیجیے نا کہ اسپرم اور پھر اووم میں جا کے وہ ایگ کے ساتھ فرٹیلائز ہو کے ماں کے اور یعنی عورت کے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ عورت کے فیٹس میں یعنی اس کے بچہ دانی میں اس کے جو ہے وہ فیٹس بنتا ہے نا اس کے پیٹ میں. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کون جو ہے بناتا ہے بچہ؟ تم بناتے ہو کیا؟ تم ڈالتے ہو کیا؟ تو اس پر بات کیا ہو رہی ہے کہ دیکھیے اگر انسان ایک پیار محبت سے بات کو نہ سمجھے تو اسے کبھی کبھی جھنجھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا تاکہ جو انسانوں کے اوپر جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور جو تکبر ان کو اپنے اوپر ہے، جو کانسیٹ ہے کافروں کو یا مسلمانوں کو بھی، تو وہ ٹوٹے اور وہ اس حقیقت کو مانیں اور اس بات کو یقین کر لیں کہ واقعی آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں شکل بنانے والا کون ہے. آگے تو تقدیر اور ساری چیزیں بھی اللہ کرتا ہے، لیکن آپ صرف شکل ہی سوچ لیں. اتنے بلین ٹریلین کتنے لوگ جو ہے اس دنیا میں موجود ہیں، ایک شکل دوسرے سے نہیں ملتی. اور جو یہ کاریگری ہے وہ اللہ تعالیٰ پیٹ میں ہی ماں کے کر دیتا ہے. جو بچے کی کاریگری ہوتی، جو جیسا چاہتا ہے بچہ بنا دیتا ہے، جیسا چاہتا ہے کمپلیکشن دے دیتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں تم ایک بچے کی جو ہے نا آنکھ چھوٹی بڑی نہیں کر سکتے، تم انگلی ایک برابر نہیں کر سکتے، جو یعنی تم بال کسی بچے کے گھنے نہیں کر سکتے. بعض بچوں کے آپ دیکھیں کتنے گھنے بال ہوتے ہیں، بعض کے کتنے ہلکے بال ہوتے ہیں. تو کوئی چیز پر تم قادر ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ لوٹ آؤ پلٹ آؤ، اللہ کی قدرت کو مان لو، سمجھ لو اس چیز کو. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60. نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا. اگلی بات کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تو پیدائش کا ذکر ہے. اب ایک اور حقیقت کہ جب ایک دفعہ ہم پیدا ہو گئے تو بہرحال ہمارا ایک اینڈ ہے، ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے. اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو تقسیم کر دیا. کوئی بچہ صرف 2 گھنٹے حیات رہتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے 100 سال کی بھی زندگی ریئرلی ہوتا ہے، بٹ 100 سال کی زندگی کو پہنچتا ہے، کوئی 90، کوئی 80، کوئی 70. تو ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے.
ایون اگر ہم سب آپس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا ایک دن لکھا ہوا ہے، لٹرلی ہم لوگ لائن میں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ ہم میں یا ہم سب جتنے لوگ ہیں پہلے کون جانے والا. اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ ٹپس پہ پتہ ہے کہ کون پہلے جانے والا ہے، ہمیں نہیں پتا. اس کے علاوہ یہ کہ کوئی اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا. اگر جو ہے میرا وقت لکھا ہوا ہے 2 مہینے میں 3 مہینے میں، تو میں چاہوں میں مہلت مانگوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2 مہینے اور دے دیجئے، 4 مہینے اور دے دیجئے، تو نہیں، وقت نہیں جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو لکھ دیا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں مر گئے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی ٹین ایجر مر گیا، کوئی بچہ مر گیا، تو آپ نے یہ جملہ سنا ہے، کیا کہتے ہیں، اس کا تو وقت ہی نہیں آیا تھا، یہ تو بے وقت موت تھی. اس کا وقت آ گیا تو چلا گیا نا. میں نے ابھی تو اللہ فرما رہا ہے، یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے موت تقسیم کر دی ہے. آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ کس نے کب مرنا ہے. کسی نے بچہ ہو کے مرنا ہے، کسی نے جوان ہو کے مرنا ہے، کسی نے بوڑھا ہو کے مرنا ہے. یہ چیز ڈیسائیڈ ہو چکی، اب اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. تو یہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت کے بارے میں یہاں پر بتایا. اگلی بات آیت نمبر 61 سے لے کر اور 64 تک دیکھ لیتے ہیں. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الاولى فلولا تذکرون افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا کہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہاری شکلیں بدل دیں اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کرتے ہیں جس کو تم جانتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک، آپ کو پتا ہے نا، جو لوگ دنیا میں ڈیفائنس کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری اتنی خوبصورت شکلیں ہیں اور پیسے کی رونق تمہارے چہروں پہ، ظاہر ہے جتنا پیسہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں عورتیں ہیں تو ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں نا، افورڈ میک اپ اور اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھی آرائش اور زندگی. تو یہ جو تمہارے چمکتے ہوئے چہرے ہیں اور ان کے ساتھ تمہاری اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ چاہے تو تمہارے چہروں کو مسخ کر دے. مسخ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کری کر دے تمہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ بندر اور خنزیر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بنا دیا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تمہیں علماء کے متعلق تمہیں ایسا بھی بنا سکتا ہے، دوسرے تمہاری جگہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جیسی شکل و صورت جیسی یا کوئی اور شکل و صورت والی کوئی اور مخلوق پیدا کر دے، کیونکہ تم نے تو اللہ کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ یہاں پر مراد ہے. دوسری بات جو آ رہی ہے آگے، بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ تم اپنی پیدائش کو تم جانتے ہو تو پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے. یعنی مراد یہ کہ اللہ نے جب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اس کے لیے کیا مشکل کام ہے کہ اگر وہ تم کو دوبارہ پیدا کر دے. اور اس کی مثال کس طرح ہے کہ تم جب زمین میں بیج ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ ایک آہستہ آہستہ پودا بنتا ہے، پھر ایک درخت بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ آم کا درخت ہے، ہم کہتے ہیں چیکو کا درخت ہے، کہتے ہیں نا ایسے. تو فلاں پھول کا درخت ہے، کوکونٹ کا درخت ہے، کیلے کا درخت ہے. تو بیج تم نے ڈالا، یعنی انسان نے ڈالا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک منی کے، ایک سپرم کے قطرے سے اگر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں اووم کے ساتھ جب وہ فرٹیلائز ہوتا ہے اور وہ ایک بچہ بنتا ہے، فیٹس بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک انسان اللہ کے لیے کھڑا کر دینا کیا مشکل بات ہے؟ کوئی ایسی انہونی چیز ہے اللہ کے لیے؟ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی ایک قدرت کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ یہ کھیتیاں بھی ایون اگانے والے ہم ہوتے ہیں. یعنی تم بیج ڈالتے ہو اور تم نے بیج ڈال دیا اور اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے اور تم کہتے ہو میں نے بیج ڈالا تو یہ درخت نکل گیا. تمہارے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کیا ایکٹ کیا ہے، یوں ڈالتے ہیں نا بیج، بس دیٹس اٹ. پھر پانی ڈالتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ سورج کی روشنی اس پہ پڑتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارا کریڈٹ نہیں ہے جو کہ تم خود لے لیتے ہو کہ میں نے ڈالا بیج. تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو بنا دینا کون سی بڑی بات ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 65. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے. یعنی مراد کیا ہے
یہاں پر کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مثال کے طور پہ یہ جو کھیتیاں تمہیں سرسبز نظر آ رہی ہیں، تو جب یہ بالکل پکنے کے قریب ہوں تو اللہ اگر چاہے نا، تم جتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں اگر عذاب سے روشناس کرانا چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے یہ فصل کو جو ہے وہ بھز بنا دے، یعنی سب جل جائے تمہاری فصل، اور تم جو ہو پھر منہ بناتے بیٹھ جاؤ نا، باتیں بنانے لگو کہ ہمارے اوپر تو الٹی چٹی پڑ گئی۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ جیسے ہم پہ تو یہ جرمانہ پڑ گیا، اتنی ہم نے محنت کی، اتنا ہم نے بیج ڈالا، پانی دیتے رہے، فصل پکنے کا وقت آیا اور دیکھو سارا بھز بن گیا، سارا باغ ہمارا جل گیا، ساری فصل ہماری، ہوتا ہے نا ٹماٹر کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، کپاس کی فصل ہے، سب ہماری تباہ ہو گئی، تو ہمیں تو کوئی محنت اور معاوضہ بھی نہیں ملا، الٹا ہمارا خسارہ ہو گیا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسانی کے ساتھ تمہیں سالوں سال فصل دیتا ہے۔ تم جو ہے کاٹن پیدا ہوتی ہے، تم اس کو بیچتے ہو، پیسے کماتے ہو، گندم بیچتے ہو، پیسے کماتے ہو، کبھی تمہیں اللہ کا شکر کرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور کبھی سالوں میں کتنے سالوں میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے تو فوراً کیا کہتے ہو؟ ہم پہ تو بڑا جرمانہ پڑ گیا، بڑی اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ اتنا قدرت رکھتا ہے۔ یہ چیز آپ حقیقت سے بات کو اس طرح سمجھیں گی کہ میجورٹی آف دا ٹائم ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے، خوشحالی بھی دیتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ہم اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے نا، فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اگر گھر میں ہسبینڈ جاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جاب کریں گے، کیا مطلب اتنے پڑھے لکھے ہیں ان کو ملے گی اتنی بڑی جاب؟ یا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے تو پہلے سے ہی باپ بزنس چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ساری فیکٹرز کو نا ہٹا دیتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو باپ نے بزنس کیا، بیٹا ڈبو دیتا سارا وہ بزنس، تم جو ہو بینکرپٹ ہو جاتے۔ تو ان چیزوں کو نا ہم سوچتے نہیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو۔ اولاد ہے، ہم کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا، بیٹا بھی ہے، بیٹی تو ہونا ہی چاہیے تھا، بیٹا اور بیٹی، کیا مطلب بیٹا اور بیٹی کیا نہیں ہوتا میرا؟ تو آپ ان سے پوچھیں کتنی عورتیں جو ہے وہ بانجھ ہیں، انفرٹائل ہیں نا کپلز، کیا کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیا کیا پیسے کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ تو کتنی چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اتنی آسانی سے تم بیج بوتے ہو اور درخت نکل آتا ہے، کوئی تم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایسی ہماری زندگی چلتی رہتی ہے، ہم سمجھتے ہیں واہ بھائی یہ بھی ایسا، یہ بھی ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ ذرا کوئی چیز ہلتی ہے تو پھر آپ دیکھیے کیسی آزمائش آتی ہے تو انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اسی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور خوب خوب اللہ پہ باتیں بناتا ہے اور خوب خوب ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہی رہ گئی تھی اس چیز کے لیے، اور جب اللہ نے سب کچھ دیا تو کوئی شکر نہیں۔ آپ دیکھیے ہم اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں نا، ہاتھ پیر سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اچانک جو ہے وہ پھسل کے کوئی گر گیا گھر میں، یا ہاتھ ٹویسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ نے اپنی زندگی کو کاؤنٹ کر کے کہ میں 20 سال کیوں، 30 کیوں، 40 کیوں، آج تک ایسا نہیں ہوا میں کبھی گری، ٹھیک ہے۔ تو اگر 40 سال میں ایک دفعہ گر گئی تو کتنا نہیں اللہ کا شکر اس پر بھی کرے نا آدمی، لیکن نہیں کرتا۔ کیا کہتا ہے؟ میری تو ہڈی میں درد ہو رہا ہے، میرے تو فلاں درد ہو رہا ہے، کیا لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہائے میں مر گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا ناشکری کا حال ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کچھ سب ٹھیک ہوتا ہے تو کوئی اس کا ذکر نہیں، کوئی اللہ کے آگے جانے نماز میں سر نہیں کہ اللہ تو نے مجھے خیر رکھی، فلاں کی طرح یہ نہیں ہوا، فلاں کی طرح میں مجھے یہ آزمائش میں تو نے نہیں ڈالا، کوئی بات یعنی کبھی ہمیں خیال نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے جو آج جو اتنی ہم نے باتیں پڑھی نا، سب سے بڑا سبق یہ موجود ہے، ایک دن بھی ہمارا زندگی کا خیر سے گزر جائے نا، اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور کانسٹنٹ اللہ کے شکر کو اپنی نمازوں میں رکھیں، بات بات پہ الحمدللہ ادا کریں۔ ہر کسی کی آپ کو پتہ ہے نا ایک دعا بھی ہے نا، جب تم کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھو تو وہ دعا پڑھا کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اس اذیت میں، اس بیماری میں مبتلا نہیں کیا۔ ہم تو وہ دعا بھی نہیں پڑھتے۔ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بعضوں کا کیا ہوتا ہے، ہائے ان کو دیکھو، ان کا ہائے ان کو کیا ہو رہا ہے، میں تو ہاسپٹل نہیں جاتی، میری تو طبیعت خراب ہو جاتی، یہ کہتے ہیں نا۔ حالانکہ وہ وقت کیا ہے آپ کو پتا ہے، یہ دعا آتی ہے کہ تم جو مبتلا تم نے دیکھا ہے نا اس کو، تو تم شکر ادا کرو اور یہ دعا کرو، اللہ تو نے مجھے اس اذیت اور اس تکلیف میں نہیں ڈالا۔ وہاں جا کے بھی ہائے اور واویلا مچاتے ہیں، جو کہ ابس کام ہے، کچھ بھی نہیں اجر کما رہا انسان۔ یہ بھی ناشکری کی ایک قسم ہے کہ کسی مریض کو دیکھ کے ایسی یعنی وہ کرنا، اسے جان چھڑانا یا کہنا کہ میں تو دیکھ نہیں سکتی ان کو۔ تو اگر اللہ نہ کرے کل کسی کو خود مبتلا اللہ نے کر دیا تو اپنے کو تو دیکھنا پڑے گا نا،
لوگ کہتے ہیں نا ان کی تو حالت ایسی ہو رہی ہے، بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں اولاد ہو کے اپنے والدین کو چھوڑ کے میرا دل بڑا نرم ہے، میرا دل بڑا نازک ہے، میں نہیں اب ماں کی تکلیف دیکھ سکتی، گھر جا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو وہاں ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں بس تم سب کچھ دیکھو، میں گھر کا پورا سنبھال لوں گی، میں نہیں ہاسپٹل آ سکتی، اور ماں باپ کیا ان کو چھوڑو، میں مریضوں کو ہی نہیں دیکھ سکتی جو ایمرجنسی میں داخل ہے، میں ان کی کراہٹ اور وہ نہیں سن سکتی. تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ یقین کریں وہ اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل بہت نرم ہے، ہم سن نہیں سکتے، کہ دل کی سختی کی نشانی جو وہاں موجود ہے اور وہ بریوری کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے اور 4 دوسرے مریضوں کے بھی سن رہا ہے ان کی آہیں اور سب، تو اصل میں وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. اور وہ دراصل جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ جینونلی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور دوسرے تو بہانے بنا رہے ہیں، لیم ایکسکیوز ہے یہ، اور سخت دلی ہے یہ سخت دلی کی نشانی ہے. کہ وہ یہ رہے ہم دیکھ نہیں سکتے، ایکچولی تو سخت دل ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑ کے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو یہ بھی نا انسان کی سائیکی ہوتی ہے جو سامنے آ جاتی ہے اس کے ایٹیٹیوڈ سے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 66 سے 70. انا لمغرمون بل نحن المحرومون. اچھا آگے بھی دیکھ لیتے ہیں 70 تک. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. کبھی تم نے آنکھ کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر گزار نہیں ہوتے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا جو پانی تم پیتے ہو، یعنی مراد یہ کہ یہ جو پانی کی نعمت اللہ نے دی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے بادلوں سے کون برساتا ہے؟ اتنے سالوں سے صدیاں انفیکٹ گزر گئی ہیں پانی کی فراوانی اور ایک پورے پراپر سسٹم سے کہ واٹر ویپرز اوپر سمندر سے جاتے ہیں اور پھر بادل بنتے ہیں اور پھر برستے ہیں، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم پانی برساتے ہو؟ کیا تم نے یہ سمندروں میں پانی سارا نہروں میں اور وادیوں میں اور مختلف جگہوں پہ پونڈز کی شکل میں دریاؤں کی شکل میں تم نے جمع کیا ہے؟ اور اگر تم نے نہیں کیا تو پھر تم کیا دعوے کرتے ہو نا، مطلب میرے سامنے کھڑے ہو کے تم کس چیز کا دعویٰ کرتے ہو؟ جب تمہاری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے تو باتیں کیوں اتنی بڑی بناتے ہو؟ اور اللہ چاہے تو سارے پانی کو کھاری کر دے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو کچھ سیز ایسی ہیں جن میں کہ آدھا پانی کھاری ہے آدھا میٹھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جڑنے نہیں دیتا. اٹس امیزنگ. تو یہی والی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان تمام پانی کو ملا دے تو آپ یہ دیکھیں نا اس پانی میں اتنا سا بھی قطرہ بٹر آپ کوئی دوا کا ڈال دیں، اتنا سا پانی تو پورا ہی کڑوا ہو گیا نا. تو اللہ چاہے تو تمہیں کڑوا پانی دے دے، پھر تم کیا کر لو گے؟ اتنا میٹھا اللہ نے تمہیں پانی دیا پھر بھی تم شکر گزار نہیں ہوتے. تو یہاں ایک اور اللہ نے اپنی نعمت کے بارے میں بتایا. اور حقیقتاً شاید آج کے دور میں نا اب جب ریسنٹلی یہ ڈیم ویم کا ذکر آیا تو واقعی سب کی آنکھیں کھلیں اور سب کو پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ پانی ختم ہو گیا تو ہمارا ہوگا کیا. ابھی تک تو کسی کو پرواہ نہیں تھی. آپ دیکھ لیجیے کیسے ہم پانی کو فراوانی کے ساتھ یوز کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قدر بھی نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں کیا مطلب، پانی تو ہے نا، پانی تو ملے گا ہی نا، کیا مطلب، اللہ کی نعمت ہے. کتنی چیزوں کو ہم فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 سے 74 تک. افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم. کیا تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. اچھا اب دیکھتے ہیں اب آگ کا ذکر. اب اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ عرب میں 2 درخت تھے، مرق اور افار. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جو وہ آگ بناتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے، ان کی ٹہنیوں کو آپس میں رب کرتے تھے، جو میں نے 2 نام آپ کو بتائے نا، تو اس سے آگ کے شرارے نکلتے تھے. آج آپ کو اس کی کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے؟ ماچس کی تیلی.
اس میں وہ بات الگ ہے کہ اب وہ ایڈوانسمنٹ سے کیمیکل لگا لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو پریس کرتے ہیں نا، دو چیزوں کو جب ایک دوسرے سے پریس کیا جاتا ہے تو اس میں آگ جلتی ہے. تو یہ اس وقت سے مراد ہے، یہ نعمت اللہ نے دے رکھی تھی آگ جلانے کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے لکڑیوں میں کھانا بنتا تھا، لیکن ہمیشہ سے ایک آگ کا کانسیپٹ اللہ نے رکھا ہے جس سے ہماری زندگی کتنی آسان ہے. اگر آپ دیکھیں تو کھانا پکانے کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھ لیجئے ہیٹر وغیرہ کا سسٹم، وہ سب ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. لیکن آج بھی لنڈن وغیرہ کے بعض گھروں میں آپ کو پتہ ہے وہ لکڑیاں یوز کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ لوگ نیچر کی طرف دوبارہ لوٹ کے آ رہے ہیں نا، تو ہر وہ چیز وہ نیچرل سمجھتے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا نہیں، گیس کے ہیٹر میں پتہ چلتا ہے کہ رات کو وہ گیس بھر گئی اور لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی. تو اس کی بنا پہ اب زیادہ الیکٹریکل اور گیس کے ہیٹر کے بجائے باہر جو ہے وہ بالکل نیچرل لکڑیوں والی جو آگ ہے نا وہ سلگاتے ہیں. اور اس سے جو ہے نا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو گرمی اس کی ہوتی ہے نا، جو وارمتھ ہوتی ہے، وہ کسی ہیٹر کو کے پار برابر نہیں ہوتی، اتنی افیکٹو ہوتی ہے. اور آرگینک بھی ہے، دم نہیں گھٹتا ہے، مطلب سوال ہی نہیں کہ وہ چوکنگ ہو جائے، کچھ ہو جائے، جو عام طور پہ انسیڈنٹس یا ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو وہی اللہ نے اپنی نعمت کے بارے میں بتایا. اور اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ ہم نے حاجت مندوں کا سامان زیز بنایا، یعنی یہ کہ تم اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو، چاہے وہ ہم انسان ہیں، چاہے مسافر ہیں، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے. آپ یہ دیکھیے ابھی آج کل آپ کو اندازہ ہوگا نا، یا ڈیفینس میں کیا پورے آئی تھنک کراچی اور پاکستان میں گیس جو آ رہی ہے اس کا پریشر کم ہو گیا ہے، بعض دفعہ نہیں آتی ہے. تو ہم اپنے سے آپ پوچھ لیجیے کہ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہوگا. ابھی تک تو پانی اور بجلی کا تو چلو تھا، گیس کا تو ہم پاکستان میں رہ گئے تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اب جب ہم نے کھانا اس پہ پکایا تو اندازہ ہوا ہے کتنے گھنٹوں میں پکتا ہے. کتنی بڑی نعمت یہ تھی پہلے ہمارے پاس، تو وہ بھی آہستہ آہستہ چھن رہی. تو یہی آپ دیکھ لیجئے، یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی یہ نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں دی. تو اس کا آپ اندازہ لگا لیں کون ہے اس کا دینے والا ہے اس نعمت کا. اگر آگ نہ ہو تو کیا ہو انسان کا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی نیوز میں، تو وہ جو عورتیں تھیں بیچاری، مطلب اچھے خاصے گیس کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ورانڈوں میں یہی لکڑیاں جلا کر اس کا چولہا بنا لیا تھا. تو ابھی بھی اٹس افیکٹو. ہم کہتے ہیں نا لکڑی، اب لکڑی کا کون زمانہ ہے. آپ دیکھیں ہم دوبارہ انہی چیزوں کے پر آ رہے ہیں. وہ تو خیر وہاں تو وہ لوگ عقل مندی سے کرتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہاں تو ساری سینٹرلی ہیٹڈ گھر ہوتے ہیں لنڈن وغیرہ میں. لیکن یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بیچارے پھر ان کو یہ ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں. لیکن ابھی بھی اس میں ان کی چلو کچھ نجات ہے کہ اس طرح لکڑیاں مل جاتی ہیں. ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو عام رکھو اور کسی کو اس کے استعمال سے نہ روکو، جن میں کہ پانی، گھاس اور آگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، یعنی پانی عام ہو، آگ عام ہو اور گھاس یعنی گرینری. تو واقعی آپ دیکھیں گرینری کیا ہے، پارکس، اور آگ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے گیس وغیرہ، اور پانی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو روکو نہیں، یعنی اس کی فراوانی ایک ہونی چاہیے، ایک جس کو کہتے ہیں نا ملک میں. آگے دیکھتے ہیں. '74 میں آ رہا ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. یہ کہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کبریائی کو بلند کرنا چاہیے ہمیں. اور کیوں یہ کہا گیا؟ یہ سب نعمتوں کے شکرانے کے طور کے اوپر بھی اللہ کی حمد کرنا. آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک دیکھ لیتے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. بس نہیں میں قسم کھاتا تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے کس کی؟ نجوم یعنی ستاروں کے واقع ہونے کی. اور ستاروں کے واقع ہونے سے کیا مراد ہے کہ ستارے جہاں پر غروب ہوتے ہیں، جہاں طلوع ہوتے ہیں، وہ ان کی جگہ ہے.
اور دوسری بات ان کی آپ کو پتہ ہے سٹارز کی منزلیں بھی ہیں، ان کے آربٹس بھی ہیں، مدار بھی ہیں، تو ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، یعنی یہ قرآن کریم ہے، جو ہم کہتے بھی ہیں نا قرآن کریم، تو یعنی ایک بہت ہی عزت والا یہ قرآن ہے۔ اور ایک اور جگہ یہ آتا ہے کہ ستاروں کے گرنے کی قسم بھی یہاں پر کھائی گئی ہے، اور کہ یہ قرآن جو ہے وہ کہانت نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس قرآن کو عزت دی ہے کہ عزت دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر عزت والے فرشتے جبریل علیہ السلام کے تھرو عزت والے مہینے رمضان میں اور لیلۃ القدر کی عزت والی راتوں میں اس کو نازل کیا۔ چلے ہاں جتنے ہی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا